جو پی رہا ہوتا ہے تو وہ تو اپنے بھائی کو بھی لگا دیتا ہے. لوگ اکثر اپنی بیوی کو نشہ لگا دیتے ہیں. جو شراب پیتے ہیں وہ بیوی کو کہتے ہیں کہ تم بھی میرے ساتھ پیا کرو، کیونکہ اگر تم میرے ساتھ نہیں پیو گے تو پھر میں باہر جا کے پیوں گا اور وہاں پتہ ہے دوسری خواتین بھی ہوں گی. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے ٹھیک ہے برف منگاؤ برف. ٹھیک. تو کوکین کا استعمال خواتین کو شروع کرا دیتے ہیں لوگ. تو یہ خیال تو ٹھیک نہیں ہے کہ جو نشہ کرتا ہے وہ دوسرے کو. کبھی کسی تبلیغی جماعت والے کو دیکھا ہے کہ وہ کسی کو کہہ رہا ہو کہ یار تو نماز نہ پڑھیا کر؟ وہ تو کہتے ہیں نا آؤ میرے نال نماز پڑھو. تو جس خصوص و خشوع سے تبلیغی جماعت والے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ نماز پڑھنے، اسی خلوص کے ساتھ، ایک رتی برابر کمی نہیں ہوتی، اسی خلوص کے ساتھ نشہ کرنے والا دوسرے کو کہتے ہیں کہ آؤ یار کرو. لیکن جہاں تک ہم فیملی ممبرز کو دیکھتے ہیں تو فیملی ممبرز کے نزدیک مسئلہ صرف ایک ہے کہ بندہ نشہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر کسی دن اس نے نشہ نہیں کیا تو ہی از پرفیکٹ 100%، اور اگر کسی دن اس نے نشہ کر لیا ہے تو ہی از ایٹ 0. اگر آپ کے ذہن میں ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ نشہ نہیں کرتا تو وہ ٹھیک ہے، اگر ہمارا بچہ نشہ کرتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، اگر پیمانہ یہ ہے تو کیا یہ ٹھیک پیمانہ ہے؟ نہیں، حقوق و فرائض کی بات نہیں. کیا نشہ کرنا اور باقی زندگی کی سرگرمیاں کوئی علیحدہ چیزیں ہیں، یا یہ آپس میں ان کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے کہ بندہ نشہ کرتا ہے اور جو اس کی سرگرمیاں ہیں اور نشہ کرنے کا فعل اور اس کی سرگرمیاں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ ہے نا. یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ناتا ہے ان کا، کہ جو نشہ کرتا ہے وہ ساتھ یہ بھی کرتا ہوگا اور یہ کرتا ہے وہ ساتھ نشہ بھی کرتا ہوگا. ایسا ہی ہو سکتا ہے نا کہ جب بندہ نشہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ چیزیں شامل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا. اور اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ نشہ ویڈیو گیمز کا ہو یا کھانے پینے کا ہو، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے میں تو کچھ کھاندہ ہی نہیں، میں تو پانی لگ جاتا ہے میرے جسم میں، وہ آگ لگ جاتی میرے، یعنی وہ منیمائز کرتا ہے. جسی طرح نشہ کرنے والا کہتا ہے میں تو زیادہ کرتا ہی نہیں، میں تو کدی سویرے کدی دوپہری کدی شامی اسی دن ایک ادھا پہلے تو 2 بعد تے 3 اس تو بعد، بس ایک ادھا. تو اصل بات یہ ہے کہ پیمانہ کیا وہ ہے یا پیمانہ آپ کے لیے وہ ہے جو آبزرو کر سکتے ہیں. اگر کوئی نشہ کرتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، وہ گھر کی چھت کے اوپر جا کے رات کو خفیہ طریقے سے یا گھر سے سنیک آؤٹ کر کے تو 2 گھنٹے گھوم پھر کے واپس آ جاتا ہے اور آپ نہیں دیکھ پاتے، اور وہ کہتا ہے میں ایسے ہی آکسیجن لینے جا رہا تھا، آج کل آکسیجن کم ہوتی ہے دن کو تو میں رات کو آکسیجن لینے جاتا ہوں. تو نشہ کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ بہت زیادہ شور نہیں ہو سکتے. کوئی باہر سے اگر گھوم پھر کے آ گیا ہے اور آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی سمیل آ رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ لڑکھڑا رہا ہے یا مدوش ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ وہ نشہ نہیں کرتا. تو کیا اس چیز پہ آپ بھروسہ کریں گے کہ جس کا آپ کو پتہ نہیں، یا اس چیز پہ آپ بھروسہ کریں گے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے قول و فعل کیا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے، اس کی اخلاقیات کیا ہے، کیا وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، کیا اس کی اخلاقیات جو ہے اس میں تبدیلی آئی ہے. بیہیویئر دیکھیں جو نظر آتا ہے، جو وہ منہ سے بولتا ہے اس کو سنیں، جو وہ کرتا ہے اس کو دیکھیں، اور اس چیز پہ قطعی طور پر نہ تسلی میں ہو نہ پریشان ہو کہ اس نے آج یا کل یا پرسوں نشہ کیا کہ نہیں. یعنی آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ کنجی ہے. آپ کے پیرنٹس کو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو نظر آنے والا رویہ ہے، آپ کا وہ رویہ جسے ناپا جا سکتا ہے، جسے تولا جا سکتا ہے اینی ٹائم، اور جس کی گول سیٹنگ ہو سکتی ہے. دیکھیں
اکثر والدین اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ یار تمہاری مہربانی نشہ نہ کرو، اور وہ کہتا ہے کہ جی میرا وعدہ ہے ہن تسی کدی نہیں سنو گے کہ میں نشہ کرنا. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نشہ نہیں کراں گا، وہ کہتا ہے تسی ہن کدی نہیں سنو گے. تو دل ماں باپ کا بڑا خوش ہو جاتا ہے. یہ کوئی تسلی والی بات نہیں ہے. جب آپ سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے ساتھ کوئی ایسی چیز اٹیچ ہونی چاہیے کہ جو دوسرا بندہ دیکھ بھی سکے، وعدہ لینے والا دیکھ سکے کہ جس بندے نے کوئی وعدہ کیا ہے وہ بندہ وعدے کے ساتھ کیا کر رہا ہے ایسا جس سے پتہ چلے کہ وہ وعدہ پورا کرے گا. کیونکہ جس نے وعدہ پورا کرنا ہے اس کے ساتھ کوئی آپ رویہ اٹیچ کر سکتے ہیں نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم کہتے ہو میں نشہ نہیں کروں گا، تو اس کے ساتھ یہ 5 وقت کی نماز اگر تم پڑھو گے تو میں سمجھ لوں گا کہ تم وعدہ پورا کر رہے ہو. مثال دے رہا ہوں. اور وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں پڑھوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھیچل کرے گا نا، کوئی ہمت کرے گا نا، کوئی کام کرے گا نا. وہ تو اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم فالو اپ پہ جاؤ گے، یا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے، یا تم دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا اخلاق بہتر کر لو گے، یا تم کوئی منافع بخش کام کرو گے، پروڈکٹیو ہو جاؤ گے، تب بات بنے گی نا. ابھی کل ہی بات ہو رہی تھی، عبداللہ بات کر رہے تھے، ان کے فادر اور میں اور عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ باپ بیٹا بات کر رہے تھے، تو میں سن رہا تھا. اور یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو نا میں جدو نشہ چھڈ بھی دینا تو میریاں سہولتاں بحال نہیں ہوندیاں، مجھے کھلے پیسے نہیں ملتے، مجھے برانڈڈ چیزیں نہیں ملتی، مجھے گاڑی نہیں ملتی. اور پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ میں نے کہا کہ کتنے دن گزرتے ہیں تو پھر مسئلہ جو ہے وہیں واپس آ جاتا ہے، تو کیسے آپ کو ریوارڈ کیا جائے. اور پھر بات ان کے ابا نے کی کہ اچھا اگر یہ سبسٹینشل پیریڈ نشے کے بغیر گزاریں تو 6 مہینے میں ہم ان کو تھوڑا خرچہ کھلا کر دیں گے، 9 مہینے میں ہم ان کو برانڈڈ چیزیں لے دیں گے، اور سال سوا سال 1.5 سال میں ہم ان کو شاڑیاں دے دیں گے، ہیلی کاپٹر لے دیں گے، یا کچھ ایسا کر دیں گے. تو میں کہہ رہا تھا ہاں ٹھیک ہے. پر میں نے بعد میں سوچا کہ کیا کسی اور بیماری کے مریض سے بھی ہسپتال میں جا کے گھر والے کہتے ہیں کہ یار جب تمہاری ٹی بی ٹھیک ہو جائے گی نا تو پھر ہم یہ یوں کریں گے، اور جب تم جو ہے سال تک ٹی بی کے بغیر ہوگے تو پھر ہم تمہیں برانڈڈ کپڑے لے دیں گے. کیونکہ وہ ٹی بی والا جو ہے وہ خود سوچ رہا ہوتا ہے کہ جناب مینو دسو کہ کی کراں کہ میری ٹی بی ٹھیک ہو جائے. اس کو اپنی ٹی بی کا فکر ہوتا ہے. اور یہ جو ٹی بی سارے گھر کو لگی ہوتی ہے، اس کا فکر اس بندے کو بھی نہیں ہوتا کہ جس سے ٹی بی سارے گھر کو لگی ہوتی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ولنگ ویز نے آپ کے ریلیشن شپ کو نہیں جوڑا، یہ آپ کی پرسنل ایفرٹ ہے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ میں یہ رجحان تھا کہ آپ نے جلدی سے ریئلائز کرنا شروع کر دیا. جب آپ کی ذہنی صحت بہتر ہونا شروع ہوئی تو آپ نے سوچنا شروع کیا کہ یار میں اپنے ماں باپ نال کرنا کی پیا، اور آپ نے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا. اور آپ کے ماں باپ نے جب دیکھا کہ آپ ریئلائز کرتے ہیں تو انہوں نے جھکاؤ آپ کی طرف کیا، آپ نے جھکاؤ ان کی طرف کیا. تو یہ جو باہمی جھکاؤ تھا اس سے بہتر نتائج نکلے. لیکن جب آپ گھر جائیں گے اور 2 دن بعد آپ کو کوئی ساتھ والے گاؤں کا کوئی ذمہ دار لڑکا ملے گا جو پیتا پلاتا رہا ہو کبھی آپ کے ساتھ، تو وہ آپ کو کیا کاؤنسلنگ دے گا؟ وہ کی دسے گا تانوں؟ مطلب وہ ایک دم آپ کو آپ کے منہ سے کوئی بات نکلے گی، وہ کہے گا یار تیرا دماغ ٹھیک ہے، کی ہو گیا تینوں؟ ایک دن میں نے عبداللہ کو کہا کہ اس لڑکے کو میرے سامنے بیٹھ کے کال کرو جو تمہیں ایک دن ورگلا کے لے گیا تھا اور نشہ نشہ کرا کے تو اپنے گھر چلا گیا اور تم ولنگ ویز آ گئے. تو صلاح کر کے ہم نے بیٹھ کے تو کال کی، اسپیکر آن کر کے کال کی، اور اس لڑکے سے بات کی جس نے کالج یا یونیورسٹی کے باہر سے طے شدہ پروگرام کے تحت عبداللہ کو پک کیا، اور گاڑی میں ایک لڑکا پہلی بیٹھ کے نشے کا سامان تیار کر رہا تھا. اور
عبداللہ یونیورسٹی سے نکلے, گاڑی میں بیٹھے, جہاں ایک اور لڑکا اس کا فرینڈ بھی بیٹھا تھا جو کہ گڑبڑ آلریڈی کر رہا تھا, اور عبداللہ کا دماغ معاف ہو گیا اور جو کچھ ہو رہا تھا عبداللہ نے وہ کر لیا. اس کے بعد وہ اپنے گھر اور عبداللہ اپنے گھر, یعنی ولنگ ویز. تو عبداللہ نے جب اس سے بات کی تو عبداللہ اس سے اب بات کر رہا تھا میری موجودگی میں, اور عبداللہ اس سے وہ بات کر رہا تھا جو میری منشا تھی کہ عبداللہ وہ بات کرے. عبداللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو یار, بات یہ ہے کہ جب بھی تم اور میں ملتے ہیں تو اس کے بعد ہم کہیں نہ کہیں جا کے نشہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد تم اپنے گھر چلے جاتے ہو اور میں ولنگ ویز چلا جاتا ہوں, تو یہ سودا مجھے اب منظور نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ جب بھی ہم کبھی ملیں تو ہماری ملاقات کے اندر ایجنڈے میں نشہ کرنا شامل نہ ہو, اور ہم جس طرح ملیں اسی طرح صاف حالت میں اپنے اپنے گھر چلے جائیں. وہ کہتے ہیں عبداللہ تم کیا بات کر رہے ہو, مہینے میں ایک آدھ دفعہ تو نشہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اچھا, عبداللہ کہتے ہیں نہیں بھائی, مہینے چ ایک باری بھی نہیں, کدی بھی نہیں, اے بڑا مصیبت پی جاندی ہے مینوں. ہمیں اگر ملنا ہے آپس میں تو نشے کے بغیر ملنا ہے, اور ایسے حالات میں ملنا ہے جس میں نشے کا امکان ہی موجود نہ ہو. وہ کہتا ہے یار میرا وقت ضائع نہ کر, میں پڑھائی کر رہا, میرا امتحان ہونا رہا ہے. عبداللہ کہتا ہے یار بات تو کرو, کون سا امتحان؟ کہتا ہے یار تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو, میں امتحان دینے والا ہوں, تو میں اپنے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں. تو عبداللہ میں نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ بات, کیونکہ عبداللہ جو بات کر رہا تھا اس کو بارے میں ہی نہیں تھی, اور وہ کنفیوز تھا کہ عبداللہ کو کیا ہو گیا. تو یہ جو آپ کو ملے گا نا بندہ کوئی دوسرا, وہ ایسی حیران کن نظروں سے آپ کو دیکھے گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں بھائی. جو بھی بات آپ کریں گے وہ اس سے مخالف بات کرے گا, اور وہ آپ کے سامنے ترغیب رکھے گا نشے کی, جو کہ آپ کی کمزوری ہے. اور جب کوئی آپ کی کمزوری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے تو وہ تگڑا ہو جاتا ہے. تو اب اس بندے کے بارے میں آپ کو کچھ ریہرسل کرنی پڑے گی, کچھ سوچ بچار ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ آپ اتنے بدید ہو جائیں کہ وہ بندہ جب آپ کے سامنے آئے اور وہ آپ کے چہرے پہ ایک نظر ڈالے تو وہ بہت ڈسکریج ہو جائے, وہ بہت پریشان ہو جائے کہ یار ایسے بالکل متھے تے اکھیں رکھی ہیں اس بندے نے, اور آپ نے ماتھے پہ آنکھیں کیوں رکھنی ہے؟ صرف اپنی جان بچانے کے لیے. یہ جان بچانے کا ایشو ہے. اور ایک دفعہ آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ کس بندے سے ملنا ہے اور کس بندے سے نہیں ملنا, اور اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں اور اس پہ عمل کر لیتے ہیں, تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. دنیا میں جو لوگ بھی ترقی کرتے ہیں, آپ کسی سے بھی مل کے پوچھ لیں کہ کیا آپ نے اپنی پرانی یاریاں دوستیاں برقرار رکھی ہوئی ہیں؟ آپ کو ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے ترقی کر کے آگے کا سفر کیا ہو اور اس کی جو بچپن کی یاریاں دوستیاں ہیں یا جوانی کی یاریاں دوستیاں ہیں وہ ساتھ چل رہی ہوں. وہ یاریاں دوستیاں کہیں لیفٹ رائٹ ہو جاتی ہیں, اور آپ نئے لوگوں سے انٹروڈیوسڈ ہو جاتے ہیں, ایسے لوگوں سے انٹروڈیوسڈ ہو جاتے ہیں جو زندگی میں کوئی منافع بخش پروڈکٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو کبھی 6 مہینے بعد ملتے ہیں, کبھی 2 مہینے بعد آپ کی کال پہ بات ہوتی ہے, لیکن بڑی معقول بات چیت ہوتی ہے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں, پھر کوئی کام ہو تو آپ بتا دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ کی دوستی چلتی رہتی ہے. چلیں دوستوں کو چھوڑیں, مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے غریب رشتے داروں کے ساتھ بھی تعلق کو مینٹین کرتے ہیں؟ کتنے آنیسٹلی؟ لو 1 2 3 4 5 6 نہ کریا کرو, نہ کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہا ہوں پلیز, کیونکہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, اسی لیے موسٹلی لوگ نہیں کرتے. اب میری بات کو کتنا برا سمجھا جائے گا, لیکن میں پاپولر باتیں کرنے کے لیے یہاں نہیں کھڑا ہوں, میں علاج کے لیے یہاں کھڑا ہوں. میں اس لیے یہاں کھڑا ہوں کہ ان دکھوں سے آپ نجات پا لیں. اور میں بہت ساری ایسی باتیں بھی کرتا ہوں
جن کے لیے بعد میں مجھے بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہے۔ ریلیجن سب سے پہلے کہتا ہے کہ نشہ نشہ نہیں کرنا، بس اتنا یاد رکھنا ہے ریلیجن کو، اس سے آگے ریلیجن کو آپ نے یاد نہیں رکھنا کہ ریلیجن شراب کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور ریلیجن جو ہے منشیات کے بارے میں کیا کہتا ہے، ریلیجن جو ہے اخلاقی برائیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، ریلیجن جھوٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹ کے بارے میں ریلیجن کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ دسو نا کی کہتا ہے، سزا تے کوئی نہیں، دسو کی کہندا ہے جی؟ یہ عبداللہ بھائی بتا رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب بھی ہم جھوٹ بولیں تو اللہ کی لعنت ہے، تو اسلام یہاں یاد آنا چاہیے۔ پر میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے غلطیاں زندگی میں کی، تو اس میں یہ بھی شامل تھی کہ جو لوگ میرے گھر والوں کو پسند نہیں کہ میں ان سے ملوں، ان سے ملتا تھا، پر آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے کیونکہ میں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک میرا وہی بچپن کا دوست جس کو میرے ماں باپ نے کبھی پسند نہیں کیا، جن کو کبھی میرے بھائیوں نے کبھی پسند نہیں کیا، بیوی بچوں نے کبھی پسند نہیں کیا، تو اس کے ساتھ میری دوستی چل رہی تھی، اور دوستی اس طرح چل رہی تھی کہ کبھی کبھار ملنا ہوتا تھا، لیکن دوستی خاصی ڈاڈی تھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک دن اس نے یہاں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کے سامنے جو اسکول ہے اس کے پیچھے والا گھر خرید لیا تاکہ وہ یہاں رہے، اور میرے ساتھ اس کی جو میل ملاقات ہے وہ چلتی رہے۔ یہ اس کی یک طرفہ کوشش تھی کہ یہ بہت بزی ہو گیا ہے، اس کا خیال تھا کہ میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں ملتا، اس کا خیال تھا کہ میں ڈسٹنس کی وجہ سے نہیں ملتا، which was true۔ تو اس نے یہاں گھر خرید لیا، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک میرے کوئی کلائنٹ آئے سے آپ ہیں، تو آپ مجھے آ کے مل کے کسی نے کہا وہ فلاں فلاں صاحب مجھے ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کے بہت گہرے دوست ہیں۔ تو مجھے ایک بہت زور کا جھٹکا لگا، کیونکہ مجھے اس وقت یہ بات بالکل سوٹ نہیں کرتی تھی۔ کوئی موقع ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ ایک ماحول میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہیں، اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ فلاں صاحب ہیں اور ان کے بیٹے کا یہ مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ مجھ سے حل کرنا چاہتے ہیں، بیٹے کی اخلاقیات پہ میرے سے خدمات لینا چاہتے ہیں، اور پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں صاحب جو ہیں وہ مجھے ملے تھے کہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کے بہت گہرے دوست ہیں۔ تو بتائیے کہ میری فیلنگز کیا ہوں گی؟ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کہتے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے خاموشی کے، میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی جواب نہیں تھا، اور میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور میں کوئی جواب ان کو نہیں دے سکا۔ تو انہوں نے میری مدد کی۔ جانے دے پرابلم نہ پیدا کریں، ان کو بھیج دیں اوپر۔ تو انہوں نے میرے چہرے پہ اڑتی ہوئی ہوائیوں کو دیکھ کے میری مدد کی اور ٹاپک بدل دیا۔ تو میں نے اس کے بعد کیا کیا؟ میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کہ دو باتیں، ایک تو آپ نے آئندہ کبھی کسی کو کہنا نہیں ہے کہ میں آپ کا پرانا دوست ہوں، دوسرا میری اور آپ کی دوستی جو ہے اب بہت پھیکی ہوگی، میل ملاپ بہت کم ہوگا، نہ ہونے کے برابر۔ آپ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ میری ضرورت ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ کوئی میری ذاتی ضرورت ہے کہ میں جس کام میں ہوں اس کام میں میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ کوئی سنے کہ میرے تعلقات کسی ایسے بندے سے ہیں جو اس قسم کے ٹریٹس رکھتا ہو، کیونکہ آپ مجھے بہت گہری نظر سے جج کرتے ہیں، تو مجھے یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ اپنی اولاد جیسی قیمتی چیز کو، یعنی اپنے بچے کو میرے پاس چھوڑتے ہیں تحفظ کے لیے، اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ میرے تو اس سے تعلقات ہیں، وہ اس وقت غلط بندے سے تعلقات ہیں اور وہ غلط کام ہے، تو شاید آپ مجھ پہ بھروسہ نہیں کر سکیں گے۔ مجھے صحیح طرح نہیں پتا کہ انہوں نے وہ ریفرنس کیوں دیا تھا، لیکن جیسے کہ بندہ کسی سے پہلی دفعہ ملتا ہے تو کوئی کامن چیزیں ہوں تو بندہ ڈسکس کرتا ہے نا، کوئی نہ کوئی کامنالٹی کو ڈسکس کر کے تو تعلقات کو تھوڑا آگے بڑھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن میرا پتا پانی ہو گیا، کیونکہ مجھے ساری زندگی یہ سننا پڑا تھا
کہ تم اس سے کیوں دوستی جاری رکھتے ہو. میرے مائنڈ میں نہیں، میرے گھر والوں کے مائنڈ میں، جو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ نہیں کوئی حرج نہیں، ان کے اپنے فعل ہیں، یار کی یاری سے غرض ہے، اس کے عیبوں سے کیا. اس کے لیے 100 مثالیں معاشرے میں جو میں نے سن رکھی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں کوئی سیلفشنس نہیں ہے، آپ اپنی زندگی بچا رہے ہیں. یہ کوئی ایسی چوائس نہیں ہے کہ جو آپ چھوڑ سکیں آسانی سے. یہاں آپ کی زندگی خطرے میں ہے، صحیح معنوں میں خطرے میں ہے، اور آپ کی تمام فیملی تڑپ رہی ہے. آپ کی تمام فیملی تڑپ رہی ہے. اور حالات اس قسم کے ہیں، بعض اوقات میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی جب پیشنٹ کی اور فیملی کی ملاقات ہوتی ہے تو پیشنٹ اپنے سگے ماں باپ سے کچھ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ ہم کانپ کے رہ جاتے ہیں کہ ہم اپنا فرض صحیح طریقے سے پورا نہیں کر رہے. ہمارے سامنے زیر علاج مریض بات کر رہا ہے اپنے والدین سے بہت اہانت امیز طریقے سے، اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. جی ہاں کچھ بھی ہو، لیکن یہ سارے ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور عام طور پر ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ بدتمیزی کر لے کوئی بات نہیں، بس یہ نشہ چھوڑ دے. مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ساڈے نال کیڑی گل ہے، بدتمیزی کر لے تے کر لے، ساڈا بدتمیزی نال کچھ نہیں بگڑتا، ہن اسی پکے ہو گئے ہیں. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی جاری رہے اور نشہ چھوڑ دے؟ نشے کے لیے ہی تو بدتمیزی ہو رہی ہے، کیونکہ بدتمیزی سے مدد ملتی ہے. نشہ کرنے میں بدتمیزی سے مدد ملتی ہے. نہیں، پر ماں باپ یہ جو کام کرتے ہیں کہ چلو کوئی گل نہیں ڈاکٹر صاحب اس ایشو نو تسی سیریس نہ لو. مطلب جب ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ آج کی ملاقات میں اس نے جو بدتمیزی کی ہے، آپ نے اس کو بہت آسانی سے اگنور کر دیا ہے، آپ نے اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، اپنی گریونس کا اظہار نہیں کیا. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب چھڈو، ہے کوئی مسئلہ نہیں گا، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پر نشہ چھوڑ دے. یہ تو اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے جو اپنا احترام کرانا ہے وہ اپنے لیے نہیں کرانا، ہم نے اپنا احترام بھی اپنے بچے کی بہتری کے لیے کرانا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا بچہ مؤدب ہو جائے گا میرے سامنے، آنکھیں جھکا لے گا میرے سامنے بطور والدین کے، تو اس کی زندگی بہتری کی طرف چلی جائے گی. تو اگر یہ سمپل سی بات، آپ کا کیا حال ہے کہ معاشرے میں یہ کوئی عام بات ہے یا بہت ریئر ہے کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ ایگریسو اور برے بیہیویئر کا مظاہرہ کرتی ہے؟ یہ عام بات ہے یا جی یہ بہت عام بات ہے، یہ بہت ہی عام بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ جو چیز روز ہوتی ہے وہ انہیں معمولی لگنے لگتی ہے، اور جو چیز روز ہوتی ہے پھر اس کے بعد کوئی چیز پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہو تو بندے کو محسوس ہوتی ہے. اگر اسی انٹینسٹی کے ساتھ ہو رہی سے پہلے ہوتی تھی تو وہ اتنی خاص نہیں لگتی. جنوری میں جو ہو رہا ہے وہی فروری میں ہو جائے، فروری میں جو ہو رہا ہے وہی مارچ میں ہو جائے تو محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے. پھر کوئی نواں بھڈا ہوگا تو پھر آپ سمجھیں کہ اس پہ ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ کی ہو گیا ہے. پہلے تو کوئی بڑا ہی کام ہو جائے. تو جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ کنیکٹڈ ہے بچے کی ریکوری سے، بچے کے نشہ چھوڑنے سے. جو آپ کا جو بیہیویئر ہے، کئی دفعہ جب ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سانو تہاڈا فکر پیا ہے، سانو تہاڈا فکر بھی ہے، لیکن اصل میں تو ہمیں اس بندے کا فکر ہے جس کو آپ نے ہماری ذمہ داری بنایا. تو ہم جو بھی بات کرتے ہیں اسی بندے کے حوالے سے کرتے ہیں، اگرچہ
ہیومن لیول پہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں، لیکن جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں تو یہ دنیاوی رسمی سپورٹو بیہیویئر نہیں ہے، یہ ان کے علاج کی ضرورت ہے، یہ ان کے علاج کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو وہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے جو آپ کے اوپر سے گزر جاتی ہے شو کر کے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ان سے رہنمائی نہیں لینی، رہنمائی دینی ہے، یا کم از کم لینی نہیں رہنمائی۔ یعنی دو سٹیپس ہیں، پہلی بات یہ کہ آپ نے ان سے رہنمائی نہیں لینی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے رہنمائی دینی ہے۔ تو اس میں سے دو میں سے مشکل کون سی بات ہے اور آسان کون سی بات ہے؟ یہ بات ہے کہ رہنمائی لینی نہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو اس کے تعاون کی ضرورت نہیں، رہنمائی دینی ہے، اس کے لیے یو نیڈ مور سکلز، آپ کو زیادہ مہارت چاہیے اور اس کا تعاون چاہیے، اور اس کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ پلان فالو کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اب میں نے اس سے گائیڈنس نہیں لینی، تو آپ کہیں نہیں بچے سوری میں تمہارے پیچھے نہیں چل سکتا، میں تم سے گائیڈنس نہیں لے سکتا، مجھے لگتا ہے کہ گائیڈنس دینا میرا کام ہے۔ اور ایسا غصے کی حالت میں نہیں کہنا، بڑے سکون کی حالت میں بھی ایسا کہنا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں والدین کا خیال ہے کہ اگر ہم شہید وفا بن جائیں گے، اگر ہم سچ مچ شہید ہو جائیں، مطلب اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملے کہ میرے شہید ہونے سے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، تو مجھے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ کتنے ہیں جو فوراً شہید ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ ہے، یعنی یہ ایک ایرونیس کانسیپٹ ہے کہیں نہ کہیں کہ ہمارے شہادت پانے سے ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک چھوٹی چھوٹی جو شہادتیں ہیں وہ اس لیے والدین یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح نہیں ہوتا۔ پولے پولے بال کرانے سے چوکے پڑتے ہیں، چھکے پڑتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھے آج کل وہ پی ایس ایل کے میچ، کتنے چوکے پڑتے ہیں، کتنے چھکے پڑتے ہیں۔ تو کیا آپ کبھی کسی بیٹسمین کو پولے پولے بال کرائیں گے کہ خوش ہو جائے گا بیچارہ، آؤٹ ہو جائے گا، بہت بعد میں آؤٹ ہو جائے گا، پہلے تو خوش ہوگا پھر آؤٹ ہوگا؟ جی ہاں، اور بیٹسمین بھی سیزنڈ بیٹسمین ہے تو اس کو تو پہلا ہی بال جو ہوگا، وہ جو ایک ٹرائل بال ہوتا ہے وہ تو محلے کی کرکٹ میں ہوتا ہے نا۔ ہاں، تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مہمان ہمارے یہ ہیں اور ان کے سامنے ہم آپ کو بات کہتے ہیں کہ اینا دی گل کوئی نہیں مننی، اینا کو گل منانی ہے، تو ہمارے لیے بعد میں تو ہم نے بھگتنا ہوتا ہے نا، جو گرمیاں کھاتے ہیں۔ کیوں عبداللہ کتنی گرمی کھاتے ہیں اس بات سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اینا دی گل کوئی نہیں مننی؟ تو آپ سوچیں کہ جن کے ساتھ ہم نے 24/7 رہنا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے مریضوں کو یہ بات بالکل بری نہیں لگتی، سوائے وقتی طور پر بری لگتی ہے۔ جب وہ جا کے اوپر اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ سیانے بندے ہیں، ان کی عقل کے گھاٹے نہیں ہیں، یہ ایڈکشن کے مسئلے ہیں، اور یہ سیانے ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بات کہتے ہیں وہ ان کو شفا کی طرف لے جائے گی، اس لیے ہمیں بہت معاف کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا میرے مریض مجھے معاف کرتے ہیں، مجھے زندگی میں اور کبھی کسی نے معاف نہیں کیا۔ جب 45 سال ہو گئے ہیں پیشنٹس کے ساتھ بالکل سچی کھری کڑوی باتیں کرتے ہوئے، اور یہ ہمیشہ دن بدن پہلے کی نسبت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ باتیں کیوں کرتا ہوں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے وہ باتیں کرنا جو ان کو خوش کرے، لیکن یہ خوش ہونے کے لیے یہاں نہیں آتے، یہ اپنی زندگی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ سو ماں باپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بھی عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ان کو مزید موقع نہیں دینا منمانیاں کرنے کا، آپ کی طرف سے نہیں ملنا چاہیے۔ جو موقع وہ زبردستی لے لیں، کیونکہ کچھ موقع ہیں وہ جو زبردستی لے لیں گے، کوئی سنیکنگ کرے گا، رات کو 2 بجے اٹھ کے غائب ہو جائے گا، کوئی چھوٹی موٹی جگہ سے باہر نکل جائے گا، پھر کسی نہ کسی طریقے سے اندر آ جائے گا، گھر کے کسی فرد کو
ورگلا کے یا کسی ملازم کو ڈرا دھمکا کے یا بیوی کو خوفزدہ کر کے وہ چلتا رہے گا. پر جتھوں تکر تہاڈا وس چلے نا, آپ نے پارٹنر ان کرائم نہیں بننا. آپ نے بہت مناسب طریقے سے, بہت پولائٹلی, بہت پیار سے کہہ دینا نہیں بیٹا یہ نہیں ہو سکتا, تم ہمیں بہت پیارے ہو, تمہارے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں کر سکتے. تو پولیسنگ یہی ہے نا کہ جو بیٹھے بیٹھے آپ کہتے ہیں پتہ کروں واش روم میں کیا کر رہا ہے, ٹھیک, کان لگا کے سنو. ظاہر بات ہے کوئی اچھی انفارمیشن تو نہیں آ سکتی. تو یہ جو چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہیں, ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. پہلے دن اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اگلے چند دنوں میں یہ عادت چھوڑ دوں گا یا چھوڑ دوں گی, اور پھر چھوڑ دیں. پلس اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اس نالج کی طرف. آپ ایک بہت ہی خوش قسمت دور میں جی رہے ہیں کہ جب آپ کو رائٹ اینڈ رانگ کے بارے میں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے 2-4 کلکس کر کے تو سچی چیز کو سامنے لے آتے ہیں, جو آپ اپنے فیملی ممبرز کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہاں یہ لکھا ہوا ہے, دیکھو یہ بندہ جس نے یہ لکھا ہوا ہے یہ یو این او کا فلاں بڑا اتھارٹی ہے, یہ جو بات لکھی ہوئی ہے یہ کینیڈا کی, یہ اس ویب سائٹ کی ہے. اور دنیا میں کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں کہ اگر آپ ان پہ ریگولرلی جائیں تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. کینیڈا کی ایک ویب سائٹ ہے, اس کا نام ہے اجوکو کول. نام اس کا عجیب سا ہے لیکن اس پہ الکوہلزم کے بارے میں اتنی زبردست انفارمیشن, چرس کے بارے میں ایک ایسے ملک میں اتنی زبردست انفارمیشن جہاں چرس لیگل ہے اور ہر چوتھی دکان چرس کی دکان ہے. تھائی لینڈ میں جہاں بہت سارا ان کا جو ٹورزم کا بزنس ہے اور جہاں بہت زیادہ ری ہیبز ہیں, ساری دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں, انہوں نے چرس کو لیگل کیا ہے اور ہر تیسری دکان چرس کی دکان ہے اور شراب کی دکان ہے. اور انہوں دے جڑے کام نے وہ تانوں پتہ ہے, انہوں دے جڑے کام نے وہ تانوں پتہ ہے, وہ میں دس بھی نہیں سکتا کہ انہوں دا بزنس کی ہے. اور پاکستان سے لوگ کتنے شوق سے جاتے ہیں تھائی لینڈ اور ادھر ادھر, اور تھائی لینڈ کے حالات جو ہیں پاکستان سے بھی پتلے ہیں. ان کی گلیاں پاکستان کی گلیوں سے بھی کچی ہیں, ان کی سڑکیں ان کی سڑکوں سے خراب ہیں. وہ بڑا پسماندہ ملک ہے.